جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں نا تو آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ جہاں میں ہوں میں اس پر یہ پریشر نہیں ڈال سکتا کہ وہ اوور نائٹ ایک ہی دفعہ سنا کے وہ وہاں آ جائے جہاں میں کھڑا ہوں۔ آپ کو کچھ ٹائم لگا، فرض کریں آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی شروع کر دی، اب آپ کو بے چینی ہوئی کہ میرا کوئی ماں ہے اس کو بے چینی ہوئی میرے بچے بھی اب نماز پڑھنی شروع کر دیں، میں اتنا عرصہ غفلت میں رہی ہوں، مجھے خیال نہیں تھا نماز کا، اللہ نے میرے دل میں اس کا اپنا خوف ڈال دیا، اب میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی، اب مجھے بے چینی ہے، میرے بچے بھی غفلت میں ہیں، تو وہ روز بچوں کو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، خدا کا خوف کرو، پتہ نہیں ہے تمہیں۔ وہ اب یہاں پہنچ چکی ہے اور وہ چاہتی ہے بچے فوراً وہاں پہ پہنچ جائیں، لیکن بچوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اس کو آپ جتنا کہو گے نماز پڑھو مصیبت ہے، امی پھر شروع ہو گئی دوبارہ میرا پیچھے نہیں چھوڑتی، اور پھر ایسی مائیں ہزاروں کی تعداد میں میرے پاس آ چکی ہیں، کہتی ہیں میں اپنے بچوں کو کہتی رہتی ہوں نماز پڑھو، وہ سنتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ الٹا انوئے ہو جاتے ہیں، چڑ جاتے ہیں، ضد میں آ جاتے ہیں، وہ تو اب مجھ سے بھاگتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میں جیسی وہ بولوں گی میں ان کو دوبارہ خطبہ سنانا شروع کر دوں گی تو میری بات ہی نہیں سنتے، تو میں تو کہتا ہوں ٹھیک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بات سمجھائی ہے اگر آپ کے ساتھ ایسا کیا جاتا تو آپ بھی کبھی نماز نہ پڑھتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت پر آ کر آپ کے دل میں کوئی چیز ڈالی ہے، اور وہ کسی نے نرمی سے بات کی ہوگی تبھی ڈالی ہے نا، اور کسی نے آپ کے ساتھ کچھ تحمل سے کام کیا ہوگا تبھی ڈالی ہوگی نا۔ ایک مشہور حدیث کا حوالہ یاد آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے ابایعک علی صلاتین، میں آپ کو بیعت دینے کو تیار ہوں، مسلمان ہونے کو تیار ہوں، نمازیں میں نے 2 پڑھنی ہیں، 5 نہیں پڑھ سکتا، میں 2 پڑھوں گا، اور اس کنڈیشن پہ، اس شرط پہ میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ روایت میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اسلام قبول کر لیا، کچھ آگے سے کہے بغیر، وہ خوشی خوشی چلا گیا۔ باقی سارے صحابہ حیران، یہ کیا نیا ڈسکاؤنٹ پروگرام شروع ہوا ہے کہ 5 سے 2 ہو گئی نمازیں، پوچھا کہ یہ کیا ہوا، تو وہ کہتے ہیں جب اس کو نماز کی لذت آئے گی تو خود ہی وہ 5 پڑھنی شروع کر دے گا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں تم ایک قدم ایک لیول پر ایک دفعہ میں چڑھتے چلے جاؤ گے، آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، ہر کوئی ایک دم سے اسی طرح 0 to 100 نہیں جا سکتا۔ تو جب ہم دعوت کی بات کرتے ہیں تو پہلی چیز ہوتی ہے کسی کے ذہن میں کوئی بات ڈالنا۔ اس کے بارے میں ایک اور اشارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، بہت خوبصورت بات ہے، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، سورۃ یاسین میں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے بازار میں جا کر کھلے عام، قرآن کی بات سنا رہے ہیں، اکثریت مکے والوں کو سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لگتا ہے کوئی آڈینس ہی نہیں ہے، کوئی ان کو دھیان ہی نہیں دے رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک بات بتائی، بڑی پیاری بات بتائی، آپ صرف اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو خود اس یاد دہانی کے پیچھے آئے، من اتبع الذکر، اور پھر کہا وہ خشی الرحمن بالغیب، یہ ہیرے والے الفاظ ہیں، اور جس نے الرحمن کا خوف کیا غیب میں، غیب سے 2 مرادیں ہیں، ایک مراد کی ابھی میں بات کروں گا، یعنی آپ کی بات تو اس نے سن لی اور وہ چلا گیا تو آپ کو لگا آپ کی بات کا اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا، لیکن آپ کی آنکھوں سے غائب ہونے کے بعد رات کو جب وہ سونے لگا اور کوئی اور اس کو نہیں دیکھ رہا تھا تو اس کے ذہن میں وہ اچھی بات تھی جو آپ نے کی تھی۔ آپ کو نہیں معلوم آپ کی بات کا اثر کب جا کر ہوگا، ابھی ہوگا، 4 سال بعد ہوگا، 10 سال بعد ہوگا، اسی رات ہوگا، آپ کو نہیں معلوم، اور آپ کو نہیں معلوم کہ اس اثر کا آہستہ آہستہ جو اس طرح بیج ہوتا ہے نا، اس کو اگتے اگتے وقت لگتا ہے، اسی طرح ذہن میں خیال ہوتا ہے، اس کو بڑھتے بڑھتے وقت لگتا ہے۔ اچھی بات کو بھی دل کے اندر تک جانے کا اور اس کے بعد اس کو باہر ایونچولی نکلنے کا اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے کسی کو اسلام کی طرف دعوت دینی بھی ہے، آپ کا کوئی یونیورسٹی میں دوست ہے، آپ چاہتے ہو کہ وہ بھی اچھا کچھ اپنی بری عادتیں چھوڑ دے، کوئی اچھی عادتیں اڈاپٹ کر لے، کچھ اچھی بات سیکھ لے، آپ چاہتے ہو کہ وہ شراب کی طرف نہ جائے، ڈرگس کی طرف نہ جائے، آپ چاہتے ہو کہ وہ خراب کمپنی کو چھوڑ دے، آپ چاہتے ہو کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے، یہ ساری عادتیں جو ہیں نا، یہ ساری حرکتیں جو ہیں یہ باہر کی ہیں۔ قرآن جو تبدیلی لا رہا ہے نا، جس راستے کی طرف اللہ دعوت دے رہے ہیں، وہ اصل میں تبدیلی اندر ہوتی ہے، وہ اصل تبدیلی اندر ہوتی ہے، اور ہمیں فکر ہوتی ہے کہ باہر سے سب تبدیلی آ جائے، خیر ہے، اچھا چلو باہر سے تو یہ ٹھیک کر رہا ہے نا، پھر اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مجھے کوئی فکر نہیں، میری تسلی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہر انسان اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہو، اور وہ جب تیار ہو کر آئے گا اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن کسی چیز کا اور فائدہ نہیں ہونا، الا من اتی اللہ
بقلب سلیم. ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ قرآن میں ریکارڈ ہیں کہ اس دن کوئی کسی چیز کا، کسی اولاد کا فائدہ نہیں ہونا، کسی پیسے کا فائدہ نہیں ہونا، صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک اچھا دل لے کر آئے. اصل مقابلہ، اصل جنگ دل کا ہے، اصل جنگ دل کی ہے. تو اس لیے میں نے جب کسی کو دعوت دینی ہے اس آیت کی وجہ سے، تو میرے رب نے کہا پہلے تو محبت سے دینی ہے جیسے گھر پہ دعوت دی جاتی ہے. دوسری بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ ایک راستہ ہے، اس میں کسی سے توقع نہیں رکھ سکتا کہ وہ فوراً اس جگہ پر پہنچ جائے، باہر سے بھی اندر سے بھی، جہاں میں پہنچا ہوں.